اس کا موبائل پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل بج رہا تھا، مگر ہر بار وہ اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھ کر اذیت سے اگنور کر رہی تھی۔ مکتوم شاہ کی کالز کا سلسلہ رات سے جاری تھا۔ رانیہ نے کروٹ بدل کر کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ معظم شاہ نے اسے کڈنیپ کر کے اپنی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اس کا اپنے گھر والوں سے بھی نظر ملانا دشوار ہو گیا تھا، کجا کہ وہ مکتوم شاہ کا سامنا کیسے کرتی جو اس کے گناہگار کا سگا بھائی ہے۔ وہ سب سے کٹ گئی تھی، اسے اپنا وجود بے معنی لگ رہا تھا، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ میر غضنفر، میر سبطین اور میر حنین غرض کے سب نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ سازش کا نشانہ بنی ہے، مگر رانیہ کے اندر کوئی مثبت سوچ پیدا ہی نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ وہ نگین سے بھی کھنچ گئی تھی۔ اس نے موبائل ہاتھ میں لیا تو اس کی نظر واٹس ایپ میسج کی نوٹیفیکیشن پر پڑی، جہاں مکتوم شاہ کے ڈھیروں میسیجز میں سے ایک میسج یہ بھی تھا کہ رانیہ، تمہیں مجھ پر ٹرسٹ کرنا ہوگا، میرے بھائی نے تمہارے وقار کو ٹھیس پہنچائی ہے، مگر پوری دنیا کے سامنے میں اس کا مداوع کروں گا۔ رانیہ نے اپنے آنسو پہنچ کر جیسے مکتوم شاہ کی اس بات پر خود کو قدرے پرسکون محسوس کیا، مگر ان دونوں کے رشتے کو اس واقعے کی تپش بری طرح جھلسا گئی تھی۔ چاہ کر بھی وہ خود مکتوم شاہ سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں کر پائی۔ اس نے آہستگی سے موبائل واپس رکھ دیا۔ ہلکے سے شور کی آواز پر شاہ کی آنکھ کھلی، اس نے کروٹ بدل کر دیکھا، عروش بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، تبھی عروش ٹاول سے منہ پونچھتے ہوئے حال سے بحال واش روم سے برآمد ہوئی۔ اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی، متلی اور الٹیوں نے اس کا جینا محال کر دیا تھا۔ اس وجہ سے عروش کا کچھ بھی کھانے پینے کا دل نہیں کرتا تھا، جس کی بدولت وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور اس وقت اس پر شدید نکاہت طاری تھی۔ شاہ بیڈ سے اتر کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک پہنچا۔ عروش، تم ٹھیک ہو نا؟ ڈاکٹر کو بلواؤں؟ وہ عروش کے عرق آلود پیشانی سے بال سمیٹتے ہوئے بے قراری سے بولا۔ عروش نے گردن نفی میں دائیں بائیں ہلا کر منع کیا۔ شاہ اسے کاندھوں سے تھام کر بیڈ تک لے آیا، پھر احتیاط سے لٹا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اسے عروش کی حالت پر بے چینی ہو رہی تھی۔ عروش کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اپنے پچھلے رویوں پر افسوس ہوا۔ زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے تو میں ڈاکٹر کو بلوا لیتا ہوں، یا تمہیں شہر لے چلتا ہوں، وہ عروش کے زرد چہرے پر اپنی بے قرار نگاہیں جماتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، یہ تو روز کا معمول ہے، آج آپ جلدی گھر آ گئے ہیں اس لیے آپ کو محسوس ہو رہا ہے، عروش نے شاہ کی بے توجہی دبے لفظوں میں جتا دی۔ شاہ بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کے اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ یا اللہ، میری زبان کو کیا ہو گیا، ایک دم ہی پھسل جاتی ہے، اب پتہ نہیں یہ شخص میرے ساتھ کیا کرے گا، اللہ میاں پلیز مجھے بچا لیں۔ عروش کو وسوسوں نے گھیر لیا تھا، تبھی شاہ ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ تم اٹھ کیوں گئی؟ لیٹی رہتی، میں تمہارے لیے جوس لینے گیا تھا، یہ پی لو، اس سے تمہاری طبیعت کچھ سنبھل جائے گی، وہ جوس کا گلاس عروش کے لبوں سے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شاہ کے اس انوکھے روپ اور اتنی لگاوٹ پر عروش کی آنکھیں پھیل گئیں، اس نے چند گھونٹ بھر کر گلاس ہٹا دیا۔ بس، مجھ سے اور نہیں پیا جا رہا، پلیز اب اور نہیں، میں بعد میں پی لوں گی۔ ہرگز نہیں، پورا گلاس ختم کرو، شاہ نے آنکھیں دکھائیں۔ عروش نے بے دلی سے جوس پی کر گلاس اسے تھمایا، مگر تھوڑی دیر پہلے والی نکاہت اور گھبراہٹ کا شائبہ بھی اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ شاید یہ شاہ کے بدلے ہوئے لہجے کا کمال تھا، کیونکہ عروش کو ایسی حالت میں شاہ کی توجہ اور محبت کی اشد ضرورت تھی، جسے پاتے ہی وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شاہ نے اسے ٹکٹکی باندھے دے کر ٹوکا۔ عروش نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ عروش، مجھے بیٹی چاہیے، میری کوئی بہن نہیں تھی اور اس کمی کو میں نے بہت شدت سے محسوس کیا۔ شاہ اس کا سر سے لا رہا تھا۔ لیکن مجھے بیٹیاں پسند نہیں ہیں، وہ برجستہ بولی۔ کیوں؟ شاہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹیاں بہت تنگ کرتی ہیں، ان کے نخرے بھی بہت ہوتے ہیں، عروش سوچتے ہوئے بولی۔ شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ میں اپنی بیٹی کے نخرے خود اٹھا لوں گا، اس کی پوری ذمہ داری مجھ پر ہوگی، شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے برجستہ کہا۔ آپ سے بیوی کے نخرے تو اٹھائے نہیں جاتے، بیٹی کے نخرے کیسے اٹھائیں گے؟ تم تو بہت ناشکری ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں خود کچن میں جا کر تمہارے لیے جوس لے کر آیا، وہ کیا تھا؟ وہ تو آپ کا فرض تھا، اور یہ سب آپ نے میرے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے کیا، کیونکہ آپ کو ابھی سے اس کی فکر ہو رہی ہے، عروش نے صاف گوئی سے کہتے ہوئے حساب بے باک کیا۔ سنو، اگر مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہوتی نا، تو مجھے اس بچے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ میرے لیے تم سب سے زیادہ اہم ہو، تمہاری وجہ سے اسے بھی اہمیت دے رہا ہوں، شاہ یکدم اس کا ہاتھ سختی سے دبا کر سرد لہجے میں بولا۔ عروش نے اس کے بدلتے تیور بھانپ لیے تھے، اس لیے چپ رہنے میں عافیت جانی۔ شاہ نے حسب عادت چند لمحے اسے کڑے تیوروں سے گھورنے کے بعد اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا اور خود سے بے حد نزدیک کر لیا۔ عروش آنکھیں میچے ہولے سے بڑبڑائی۔ مغرور شاہ! کیا کہا؟ پھر سے بولو۔
شاہ نے سن لیا تھا مگر پھر سے سننا چاہتا تھا۔ عروش نے خوفزدہ ہو کر سانس کھینچ لی۔ بولو نا، شاہ نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ مغرور شاہ، وہ منمنائی۔ مغرور شاہ، شاہ نے زیر لب دہرایا۔ ہونٹوں پر مدھم سی دلکش مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب تم میری نرمی کا اس طرح ناجائز فائدہ اٹھاؤ گی، میرے ایسے نام رکھو گی؟ شاہ نے اس کے بال مٹھی میں بھر کر دھیرے سے کھینچے۔ وہ اونکار بھر کر بے ساختہ کھلکھلائی۔ میرے سامنے گستاخی کرنے والوں کو میں بہت سخت سزا دیتا ہوں، وہ کہتے عروش کے چہرے پر جھک گیا۔ میر سجاول آدھی رات گزر جانے کے بعد بکھرا ہوا سا گھر پہنچا تھا۔ آنکھوں میں پھیلتی سرخی صرف رت جگہ کی ہی نہیں تھی بلکہ ان میں ملال کی آمیزش تھی۔ اپنی برسوں پرانی محبت کے لٹ جانے کا ملال، اپنے محبوب کو ساری دنیا کے سامنے دانستہ رسوا کرنے کا ملال، اور نہ جانے کیا کچھ تھا اس کی دلکش سرخ ڈوروں سے سجی آنکھوں میں، جس نے اس کی روشن آنکھوں سے پھوٹتی روشنی کو مدھم کر دیا تھا۔ پوری رات اس نے سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑائی تھی۔ سرتاج کا چہرہ ایک پل کے لیے بھی اس کے تصور سے محو نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ حویلی سے کچھ فاصلے پر گاڑی روک کے ڈرائیونگ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا رہا۔ سوچ سوچ کر اس کی ذہنی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں بار بار نمی اتر رہی تھی مگر اس کی ضد اور انا نے ایک بار پھر بھی پچھتاوے کو اس کے دل میں گھر نہیں کرنے دیا۔ اس نے گھنٹوں وہاں بیٹھ کر اسموکنگ کرنے کے بعد بے دلی سے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی کا رخ حویلی کی جانب موڑ دیا۔ میر نے حویلی کے ڈرائیو وے پر پہنچ کر گاڑی پارک کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ملازم نے دوڑ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میر سجاول، اب تک تم کہاں تھے؟ اتنی رات کو تمہارا گھر سے باہر رہنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ جانتے بھی ہو ہر وقت ہمارے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، پھر بھی تم ذرا سی احتیاط نہیں کرتے۔ میر جعفر نے اس کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی سرزنش کی۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میر جعفر علی لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سست قدموں سے چلتا ہوا میر جعفر کے عین سامنے والے صوفے پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ گاؤں میں جو خبر پھیلی ہے کیا وہ سچ ہے؟ میر جعفر نے بغیر کوئی تمہید باندھے استفسار کیا۔ میر سجاول نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا مگر منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ میر سائیں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو، اس لڑکی کو اغوا تم نے کیا تھا؟ جی، اس نے مختصراً کہا۔ کیوں؟ میر جعفر غصہ دبائے بمشکل بولے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اتنے انجان کیوں بن رہے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ نظروں کا رخ پھیرے قدرے ناراضگی سے گمگین انداز میں بولا۔ ہاں جانتا ہوں، اس نے رانیہ کو اغوا کیا تھا مگر اس بات کا بدلہ ہم کسی اور طریقے سے بھی لے سکتے تھے، لیکن تم نے جذباتیت اور جلد بازی میں خود کو سارے زمانے میں بدنام کروا لیا۔ میر جعفر سخت خفا ہو رہے تھے۔ خون کا بدلہ خون اور عزت کا بدلہ عزت۔ اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، میں نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا، حساب برابر ہو گیا۔ وہ سر پھرے لہجے میں بولا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس نے اپنے دل کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے، وہ اذیت اس کی آنکھوں میں نمایاں تھی۔ ٹھیک ہے، جو تمہیں بہتر لگا وہ تم نے کیا، مگر اب جانتے ہو میر سبطین کیا کرنے والا ہے؟ میر جعفر نے ناگواری سے کہتے ہوئے بیٹے کو آگاہ کرنا چاہا۔ اب وہ کیا کرنے والا ہے؟ میر نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سر میں چلاتے ہوئے بیزاری سے سوال کے بدلے سوال کیا۔ تم نے جس لڑکی کے ذریعے معظم شاہ سے بدلہ لیا ہے، میر سبطین نے اسے اپنا کر عزت دینے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ وہ شہر سے آیا تو اس لڑکی کے ماں باپ حویلی میں تماشا لگائے کھڑے تھے۔ میر جعفر تنفر سے بولے۔ میر جعفر کے انکشاف پر میر سجاول کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دیواریں اس کے سر پر آ رہی تھیں۔ اس نے اتنی سختی سے نیچا لب دانتوں تلے دبایا کہ خون چھلک پڑا۔ یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میر سبطین ہوتا کون ہے اسے اپنانے والا؟ کم از کم میری زندگی میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو گولی مار لے یا پورے سن پورا کو آگ لگا دے۔ میر سجاول، ہوش سے کام لو، اب تمہیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی سب کچھ تہس نہس کر چکے ہو۔ معظم شاہ الگ تمہارے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، کرنے دو میر سبطین کو جو کرتا ہے، ہمارا اس کے فیصلے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ وہ جلد بازی میں اسے آگاہ تو کر گئے مگر اس کے تیور دیکھ کر فوراً ہی اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ میر سجاول، تم میری جان ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں پاگل ہو جاؤں گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہاری زندگی میری سانسوں کی ضمانت ہے۔ یار تم میری اکلوتی اولاد ہو، مقصد حیات ہو، جو ہونا تھا ہو چکا، مٹی ڈالو سب پر، سب کچھ بھول جاؤ، جوانی میں اتنا جوش تو آ ہی جاتا ہے۔ خیر، میں تمہاری انگلینڈ کی ٹکٹس کنفرم کروا رہا ہوں، تم تیاری کر لو۔ فی الحال تم کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر چلے جاؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میر جعفر اس کی کیفیت سے بے خبر اسے مفید مشورے دے رہے تھے۔ میر سجاول نے ایک زخمی نظر ان پر ڈالی اور ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔
وہ آندھی طوفان کی طرح سیڑھیاں پھلانگتا ہوا میر سبطین کے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑ بجا رہا تھا۔ میر سبطین بری طرح دروازہ پیٹنے کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پلکیں جھپک جھپک کر اس نے صورتحال سمجھنے کی کوشش کی، پھر تیزی سے بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھا اور لاک گھما کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے میر سجاول جارحانہ تیور لیے خون آشم نظروں سے میر سبطین کو گھور رہا تھا۔ میر، تم اس وقت؟ سب خیریت تو ہے؟ میر سبطین نے حیرت سے استفسار کیا۔ وہ صرف میری ہے، محبت ہے میری، میں اس سے شادی کروں یا نہ کروں، مگر میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا تم زرتاج سے شادی کرو گے؟ میں اس کو شوٹ کر دوں گا مگر کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ میر سجاول چبا چبا کر بولا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ تم کیسے خبتی انسان ہو، جس سے محبت کے دعوے دار ہو اسی کو داغدار کر دیا، تف ہے تم پر۔ میر سبطین کو زبردست جھٹکا لگا تھا، وہ تنک کر بولا، میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، میرے خاندان کی طرف جو بھی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا میں اس کا یہی حشر کروں گا۔ معظم شاہ نے جو کیا میں نے اسی کے انداز میں اسے جواب دیا ہے، وہ بے خوفی سے بولا۔ رانیہ میری سکی بہن ہے، اصولاً تو اس کے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ مجھے لینا چاہیے تھا، مگر میں تمہاری طرح جذباتی نہیں ہوں جو کسی اور کی زیادتی کا بدلہ کسی بے گناہ معصوم لڑکی سے لوں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، اس بیچاری لڑکی کی زندگی تباہ کرتے ہوئے تمہارا دل کیوں نہیں کانپا؟ میر سبطین تعصب سے گویا تھا۔ میر سبطین، مجھے ادھار رکھنے کی عادت نہیں ہے، میں نے جو کیا اس پر مجھے کوئی افسوس یا پچھتاوا نہیں ہے، میں یہاں صرف یہ بتانے آیا ہوں تم زرتاج سے شادی نہیں کرو گے، اگر تم نے میری مرضی کے خلاف جا کر کوئی قدم اٹھایا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میر سجاول نے سرد لہجے میں اسے تنبیہ کی۔ اوکے، میں نہیں کروں گا، تو کیا تم اس سے شادی کے لیے تیار ہو؟ میر سبطین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ نہیں۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر میر نے یسمردہ لہجے میں مختصراً جواب دیا۔ کیوں؟ میر سبطین برجستہ بولا۔ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اب وہ میرے قابل نہیں رہی۔ میر سجاول نے خلا میں گھورتے ہوئے آہستگی سے کہا، مگر اسے کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا، اور اگر کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ شادی تو بہت دور کی بات ہے، وہ یکدم بپرتے ہوئے بولا۔ واہ میر سجاول علی صاحب، واہ، آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں۔ میر سبطین نے طنزیہ کہا۔ وہ آپ کے قابل نہیں رہی، یا یوں کہ آپ نے اسے کسی قابل ہی نہیں چھوڑا؟ میر سبطین کا لہجہ حد درجہ کاٹدار تھا۔ میر سبطین، میں یہاں تمہارا لیکچر سننے کے لیے نہیں آیا، صرف یہ سمجھانے آیا ہوں کہ زرتاج سے شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دو، ورنہ میرے دشمنوں کی لسٹ میں تمہارے نام میں کا مزید اضافہ ہو جائے گا۔ میں کسی بھی قیمت پر تمہیں اسے شادی نہیں کرنے دوں گا۔ میر سجاول کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تمہارا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے، اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ تم نے اس لڑکی کی عزت برباد کی ہے، میں بس زرتاج کو پناہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہمیں اس معصوم کی آہ لگے جو ہمارے خاندان کی اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ میر سبطین کا لہجہ پرتاسف تھا۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا، تم زرتاج کا نام بھی اپنی زبان سے نہیں لوگے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہمارے درمیان خون کا رشتہ ہے۔ اس کی زبان سے زرتاج کا نام سن کر میر سجاول نے بڑھ کر اس کا گریبان دبوچ کر زوردار جھٹکا دیا۔ میری محبت کو اس انجام تک پہنچانے والے کو تو میں آج ہی جہنم واصل کر دوں گا، مگر تم زرتاج سے ہمدردی کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ معظم شاہ کے بعد اگر میرا کوئی سب سے بڑا دشمن ہوگا تو وہ صرف تم ہوگے۔ میر نے خطرناک لہجے میں اسے وارننگ دی اور پھر اس کا گریبان چھوڑ کر تھپ تھپاتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ میر سبطین چند لمحے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر دروازہ بند کر کے بیڈ پر آ گیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میر سجاول کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ زرتاج کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، ڈاکٹرز نے اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تصدیق بھی کر دی تھی، مگر اس کے ماں باپ نے تمام تر بےعزتی اور بدنامی کے باوجود بھی اس سے نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کے باپ نے معاشرے اور اس کی رسومات کو پس پشت ڈال کر زرتاج کو اپنی نرم آغوش میں بھر لیا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی موجودگی اور تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ کھر پون کر وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی بہت دلجوئی کرنے کی کوشش کی، اسے بہلانا چاہا تھا، مگر وہ پتھر کا بت بنی سب کچھ سنتی رہتی تھی، لیکن اس کی چپ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ صدمہ اسے کھائے جا رہا تھا کہ اس کے میر سائیں نے اسے اپنے ہاتھوں بے آبرو کر دیا۔ اس کے ماں باپ کی ذلت کا بوجھ تو پھر بھی میر سبطین کی عنایت پر کچھ کم ہو گیا تھا، مگر زرتاج کی دنیا لٹ گئی تھی۔ ماں باپ کے مابین ہونے والی گفتگو سے میر سبطین کی اس سے شادی کے فیصلے کی خبر اس کے کان میں پڑ گئی تھی، لیکن اس خبر نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بھلا کیسے بڑی حویلی میں اس ستمگر کا سامنا کر پائے گی جس نے اس کی محبت کا بھرم
اس پوری طرح توڑا تھا کہ اسے اپنے آپ سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اسے دنیا والوں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی نظروں میں گرا دیا تھا۔ میر سائیں، آپ نے میرے ساتھ محبت کے دعوے اس لیے کیے تھے کہ وقت پڑنے پر انہیں اپنی ذاتی دشمنی پر وار دیں۔ آپ مجھے اپنی عزت بنانا چاہتے تھے، آپ مجھے یہ عزت نہ دیتے، اپنے ہر وعدے اور دعوے سے مکر جاتے، مگر مجھے یوں پوری دنیا کے سامنے رسوا نہ کرتے۔ آپ نے ایک بار بھی میری عزت کے بارے میں نہیں سوچا۔ کیوں آپ نے مجھے دنیا بھر کے سامنے تماشا بنا دیا؟ وہ دل ہی دل میں اس سے شکوہ کنا تھی، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں مرتے دم تک آپ کی صورت نہیں دیکھوں گی۔ آپ نے میرے سر سے چادر چھین کر ثابت کر دیا کہ آپ کو مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ وہ بلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تھی ہی اس قابل کہ رونتی جاتی۔ میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک غیر مرد سے مراسم بڑھائے۔ شاید یہ میرے اسی گناہ کی سزا ہے۔ وہ خود کو خودآور ٹھہراتے ہوئے رو رہی تھی۔ اگر میں ان میر سجاول سے رشتہ نہیں بناتی تو شاید کبھی ان کی نظروں میں نہیں آتی۔ شاید وہ دشمنی نبھانے کے لیے مجھے استعمال نہیں کرتے۔ میں نے خود ہی تو ان کو یہ موقع فراہم کیا۔ اگر میں ان کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات نہیں بناتی تو کم از کم وہ لڑکی میں تو نہیں ہوتی جس کو انہوں نے اپنے انتقام کے لیے اتنی آسانی سے استعمال کر لیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ پھر پلنگ سے اٹھ کر وہ باہر چلی آئی، وضو بنا کر واپس آئی اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آپ کی گناہ گار بندی ہوں۔ میں نے آپ کی بنائی ہوئی حدود کو پھلانگ کر خلاف ورزی کی، اس لیے آپ مجھ سے ناراض ہو کر مجھے یہ سزا ملی ہے۔ اللہ سائیں، میں سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی ہوں، مجھے مزید رسوا ہونے سے بچا لیں۔ میر سبطین سے شادی کے بعد مجھے میر سائیں کا سامنا کرنا پڑے گا جو میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اللہ سائیں مجھ پر رحم فرما دے، میں میر سبطین سے شادی کر کے پل پل نہیں مرنا چاہتی۔ میں کسی غیر کے 100 جوتے کھا کر تو زندگی گزار لوں گی، مگر میر سبطین کی دی ہوئی عزت کے ساتھ ایک پل بھی اس حویلی میں جینا دشوار ہو جائے گا۔ میں میر سجاول کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اللہ سائیں میرے لیے بہتر فیصلہ کر دیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو زاروں کی تار بہنے لگے۔ وہ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہی تھی۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ جائے نماز سمیٹ کر ٹھنڈے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے اب تک میر سجاول کے کیے گئے ستم پر بے یقینی تھی۔ اسے یہ سب ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ ڈمپل گرل، جی شاہ، عروج تم بیٹا پیدا کرو یا بیٹی؟ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں، وہ تمہارے جیسا ہو یا پھر میرے جیسا، اس بات سے بھی مجھے کوئی غرض نہیں، مگر اس کے گال پر ڈمپل ضرور ہونا چاہیے۔ شاہ نے اس کے ڈمپل کو چھوتے ہوئے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ عروج، جو ہمتن گوش تھی، بے ساختہ ہنس پڑی۔ اچھا، اور بالفرض ڈمپل نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ عروج نے اس کی جانب کروٹ لیتے ہوئے سوال کیا۔ ہوگا، ضرور ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے زندگی میں کبھی کوئی دعا نہیں مانگی، کبھی کچھ نہیں مانگا، بلکہ یوں کہہ لو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، مگر پہلی بار صرف اس ڈمپل کے لیے رب کے حضور ہاتھ جوڑے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے ڈمپل ضرور ہوگا۔ شاہ نے یقین سے کہتے ہوئے عروج کے ڈمپل پر لب رکھ دیے۔ جب آپ اتنے پر امید ہے تو پھر ضرور ہوگا، وہ جھیم کر مدھم سا بولی۔ تم نے میڈیسن لی؟ شاہ نے ہنکار بھرتے ہوئے استفسار کیا۔ جی، ڈنر کے بعد ہی لے لی تھی۔ گڈ، میڈیسن ٹائم پر لیا کرو، اس معاملے میں کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ شاہ نے اسے تنبیہ کی۔ وہ عروج کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ نیند میں جانے لگی تو شاہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹایا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ تبھی عروج نے چونک کر اس کے سینے پر دوبارہ ہاتھ رکھا۔ شاہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے خمار آلود آواز میں پوچھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں ہوں تمہارے پاس، وہ عروج کا سر تھپ تھپا کر غمگین لہجے میں بولا۔ عروج نے دوبارہ اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ کر آنکھیں موند دیں۔ شاہ، اب تو آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے نا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ عروج کے اس غیر متوقع سوال پر شاہ جزبز ہو گیا۔ چند لمحے کے توقف سے بولا، وہ نفرت نہیں تھی، ہاں تم اسے میرا غصہ کہہ سکتی ہو۔ اگر مجھے نفرت ہو جاتی تو میں کبھی تم سے شادی نہیں کرتا، وہ صاف کوئی سے بولا۔ تو پھر آپ نے مجھے اتنا تنگ کیوں کیا؟ عروج کا انداز معصومیت بھرا تھا۔ شاہ نے بے ساختہ قہقہ لگایا۔ تنگ اس لیے کیا کہ تنگ کرنا میری فطرت میں شامل ہے۔ تم نے بھی تو مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ جب مجھے تم سے محبت کا احساس ہوا تب میں کتنی راتیں سو نہیں سکا۔ تم یہ سمجھ لو یہ اسی کا بدلہ تھا۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ نہیں، میں بتاؤں آپ نے مجھے اتنا تنگ کیوں کیا؟ عروج ذرا سا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بتاؤ، شاہ نے دلچسپی سے پوچھا۔
کیونکہ آپ ایک مغرور شاہ ہیں۔ وہ ہونٹوں کو سائڈ پر لے جا کر منہ بناتے ہوئے بولی۔ شاہ نے اس کے انداز کو دلچسپی دیکھا، پھر دل کھول کر ہنسا۔ کچھ دیر ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے شاہ نے اسے باتوں ہی باتوں میں سلا دیا۔ عروج کے مکمل نیند میں چلے جانے کی تسلی کرنے کے بعد اس نے عروج کا سر آہستگی سے تکیے پر رکھا، سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ، لائٹر اور موبائل اٹھایا، پھر دبے پاؤں بیڈ روم سے نکل آیا۔ وہ عروج کو سلا کر ڈیرے پر آ گیا تھا۔ زرتاج کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر مشتعل ہونے کی بجائے وہ نادم ہو رہا تھا۔ یہی ندامت اسے عروج کے پہلو میں ہونے کے باوجود بھی مضطرب کر رہی تھی۔ نواز کی بیٹی کو خود اغوا کر کے میروں کی عزت اچھالنے کے لیے جو ڈرامہ اس نے کیا تھا وہ اسی کے گلے میں پڑ گیا تھا۔ وہ خود کو زرتاج کا مجرم تصور کر رہا تھا۔ گھونٹ گھونٹ وسکی حلق سے اتارتے ہوئے اس نے تلخی سے سوچا، اپنے لیے بیٹی کی خواہش کرنے والے معظم شاہ، تم نے اپنی انا کی تسکین کے لیے دوسروں کی بیٹیوں کو اجاڑ دیا ہے۔ تم اپنی بیٹی کی حفاظت کیسے کرو گے جبکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گاؤں کی بیٹیوں کی زندگی برباد کی؟ کیا ان کی آہ نہیں لگے گی تمہیں؟ نہ تم میر سجاول کو پھنسانے کے چکر میں نواز کی بیٹی اور رانیہ کو کڈنیپ کرواتے، نہ میر سجاول بدلے میں زرتاج کی عزت سے کھیلتا۔ زرتاج پر ہونے والے ظلم کے اصل ذمہ دار تو تم ہو، میر سجاول نہیں۔ تم بدلے کی آگ میں اتنا گر گئے کہ معصوم لڑکیوں کی عزت سے کھیل گئے۔ آج زرتاج تھی، کل اس کی جگہ عروج یا تمہاری اپنی بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس سوچ پر وہ تڑپ گیا۔ اس نے اپنے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ شاہ سائیں جلدی چلیں، میر سجاول نے اپنے مورچوں سے فائرنگ شروع کر دی ہے۔ اچانک فائرنگ سے ہمارے 2 آدمی بھی مارے گئے ہیں۔ خادم حسین بھاگتا دوڑتا ہوا آیا تھا۔ شاہ کو مطلع کر کے وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ شاہ نے سر اٹھا کر خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ خادم حسین کو اس کی نظروں کا مفہوم پڑھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ سائیں، آپ اتنے کمزور کیسے پڑ سکتے ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے میر سجاول جیت نہیں سکتا۔ فائرنگ میں پہل اس نے کر دی ہے، مگر ہمیشہ کی طرح آپ ہی اسے خاموش کروائیں گے۔ یہ آپ کی اور ہمارے گاؤں کی عزت کا سوال ہے۔ خادم حسین نے جوش سے کہتے ہوئے شاہ کی پسندیدہ گن اس کی طرف بڑھائی۔ شاہ چند لمحے سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور گن تھام لی۔ اس کی نظروں کے سامنے عروج کا بھرا بھرا وجود لہرایا، مگر دوسرے ہی پل اس کی آنکھوں میں مخصوص شفاف چمک ابھری تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا بائیں نکل گیا۔ ڈیرے سے نکل کر اس کا رخ اپنے مورچے کی جانب تھا، جہاں دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا۔ معظم شاہ نے مورچہ سنبھال تو لیا تھا، مگر اس کے اندر میر سجاول کو شکست دینے والا جوش و جذبہ نہیں تھا جو اس کی ذات کا مخصوص حصہ ہوتا تھا۔ پل بھر میں دشمن کو زیر کرنے والا معظم شاہ کہیں کھو گیا تھا۔ اس وقت اس کا دھیان بیڈ روم میں بے خبر سوئی ہوئی عروج کی طرف تھا۔ میر سجاول کے مورچے سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ شاہ پور سے بھی بھرپور جوابی کارروائی جاری تھی۔ پورا گاؤں گولیوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ برسوں پرانی خونی رات اپنے اندر تمام تر منحوسیت لیے پھر اس گاؤں پر نمودار ہو گئی تھی۔ گاؤں کے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ڈر کے ماری قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے۔ جن کے بھائی بیٹے شوہر اس خونی کھیل میں ملوث تھے، وہ رو رو کر ان کی خیریت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ زرتاج نے گولیوں کی آواز سن کر سمیٹی ہوئی جائنماز پھر سے بچھائی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیے۔ ابھی بھی وہ اپنے میر سائیں کی سلامتی کے لیے دعا گو تھی۔ دل میں اس کے لیے شدید نفرت سے، مگر زرتاج کو اس کی زندگی اب بھی عزیز تھی۔ فائرنگ کی زوردار آوازوں پر عروج بدحواس سی ہو کر کمرے سے نکل آئی۔ سنبھل سنبھل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ لاؤنج میں پہنچی تو تقریباً پورا خاندان ہی وہاں موجود تھا۔ عروج کے اس طرح چلے آنے پر رخسانہ بیگم اسے تھامنے کے لیے آنکھیں صاف کرتی ہوئی اس کی جانب بڑھیں۔ خالہ جان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنی فائرنگ کیوں ہو رہی ہے اور شاہ کہاں ہیں؟ وہ تو کمرے میں ہی موجود تھے، مگر اب وہ وہاں نہیں ہیں۔ عروج نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پے در پہ سوال پوچھاڑ کر دی۔ عروج، تم اپنے کمرے میں جاؤ، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم خود کو ان معاملات میں الجھا کر پریشان ہو۔ انشاءاللہ شاہ واپس آ جائے گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ نرم لہجے میں بول رہی تھیں۔ اماں، مجھے کچھ تو بتائیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گولیوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیا شاہ وہاں پر موجود ہیں؟ بالآخر سمینہ بیگم نے اسے نواز کی بیٹی کے اغوا سے لے کر زرتاج کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی ساری تفصیل کہہ سنائی۔ اماں، یہ سب کب بند ہوگا؟ شاہ کو تو کچھ نہیں ہوگا نا؟ عروج اپنا سر تھامے صوفے پر ہی ڈھہ گئی۔ بھابھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اللہ سائیں سے دعا کریں، وہ اسباب بنانے والا ہے۔ میں کچھ کرتا ہوں، اس بار پہلے کی طرح تباہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس سو کالڈ دشمنی میں پہلے ہی بہت سی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، مزید کسی بے گناہ کو اس ظلم کا نشانہ نہیں بننے دوں گا، مکتوم شاہ نے پرعزم لہجے میں کہتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ رک جاؤ مکتوم شاہ، کم از کم تم تو باہر مت جاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔
شاہ تو اپنی منمانی کر ہی رہا ہے، مگر اب تم تو میری بات مانو۔ رخسانہ بیگم اس کی منت کر رہی تھیں۔ اماں آپ میری طرف سے مایوس مت ہو، میں اس محاذ میں حصہ لینے نہیں جا رہا، بس ان لوگوں کو تباہی کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں کوئی خون خرابہ نہیں ہونے دوں گا، نہ اس طرف اور نہ اس طرف۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈاک بھرتا نکلتا چلا گیا۔ عروش بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، کسی انجانے خوف سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ سمینہ بیگم نے اس کے زرد پڑتے چہرے پر نظر ڈالی تو اٹھ کر اس کے پاس آ گئی اور اسے خود سے لگا لیا۔ عروش فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مختوم کوشش کر رہا ہے نا، انشاءاللہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ضرور ہوگا۔ سمینہ بیگم نے اسے تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ اماں، شاہ نے جانے سے پہلے مجھے بتایا بھی نہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہم پھر سے بے آسرا ہو جائیں گے۔ وہ ماں کے سینے پر سر چھپائے بولی۔ بیٹا مایوس مت ہو، اللہ سے اچھے کی امید رکھو گی تو سب اچھا ہی ہوگا۔ ہمیں اللہ کی پاک ذات پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ اپنے بندوں پر ان کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ دعا کرو، دعا میں بہت طاقت ہے، اور اس مشکل وقت میں شاہ کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ سمینہ بیگم غیر مرئی نکتے پر نظر جمائے دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں 20 سال پہلے کا منظر اپنی تمام تجزیات کے ساتھ روشن ہو گیا تھا۔ گولیوں کی آواز پر درتاج آنکھیں بند کیے سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی، آنکھوں سے پانی روانی سے بہہ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی آج میر تجاول اپنی بچی کچی وحشت بھی مٹا کر رہے گا، مگر اس خطرناک تصادم میں خود اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ خوف اس کے جسم سے خون نچوڑے لے رہا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، اس کے بھرے بھرے گلابی لب ورد میں مسلسل ہل رہے تھے۔ دل تھا کہ میر تجاول جیسے عزت کے لٹیرے کی سلامتی کے لیے مچلے جا رہا تھا۔ اللہ سائیں، میں نے اپنے گناہ گار کی ساری خطائیں معاف کر دیں، آپ بھی اسے معاف فرما دیں۔ میر سائیں کی محبت میری رگوں میں سرایت کر چکی ہے، انہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ میں پہلے سے ہی آپ کی گناہ گار بندی ہوں، میری دنیا مٹی میں مل چکی ہے، خودکشی جیسے حرام فعل سے گزرنے کے بعد میری آخرت بھی مٹی میں مل جائے گی۔ اللہ سائیں، مجھے اپنے سب سے ناپسندیدہ عمل کو اپنانے سے بچا لیں۔ آپ نے میری قسمت میں میری سائیں کی جدائی لکھ دی، مگر مجھے اپنی رحمت کے سائے سے محروم مت کریں۔ میں ان کے بغیر تو جی سکتی ہوں، مگر ان کی موت کے ساتھ میری موت بھی یقینی ہے۔ ہم دونوں گناہ گاروں پر رحم فرما دیں۔ میرے میر سائیں کو بچا لیں، ان کے دل میں رحم ڈال دیں، اس خون خرابے کو روک دیں۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے دل ہی دل میں رب سے مخاطب تھی۔ میر سائیں کچھ تو کریں، میرے بیٹے کو بچا لیں، وہ جذبات میں اندھا ہو گیا ہے، وہ یہ سب کسی اور کے لیے نہیں، اس لڑکی زرتاج کے لیے کر رہا ہے۔ آپ اس کو واپس لے آئیں، زرتاج کی خاطر وہ اپنی جان قربان کرنے چلا ہے۔ آج وہ معظم شاہ کو نہیں چھوڑے گا، اور بدلے میں معظم شاہ اس کے ساتھ وہی کرے گا جو اظہر شاہ نے میر پرویز اور بھائی تیمور کے ساتھ کیا تھا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، کچھ تو کیجیے، اس سے پہلے کہ میر سائیں پر کوئی آفت آئے اسے روک لیں۔ کیا آپ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ وہ میر جعفر کے سامنے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو میں خود وہاں چلی جاؤں گی۔ فائزہ بیگم بالآخر چلا اٹھی، ان کی ہمت جواب دے گئی تھی، ان کا بیٹا موت کے منہ میں جا رہا تھا اور سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ یہ بات ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بند کرو اپنی بکواس، ایک تو یہاں ایک مصیبت کھڑی ہے، اوپر سے تم نے بول بول کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اسے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا، خود ہی بات بے بات بکھیڑے کھڑے کر دیتا ہے۔ میر جعفر نے جھنجھلاتے ہوئے فائزہ بیگم کی طبیعت صاف کی، در حقیقت وہ خود بھی بے حد خوفزدہ تھے۔ میر جعفر، یہ تمہاری دی ہوئی ڈھیل اور بیجا آزادی کا نتیجہ ہے۔ تم نے خود ہی تو اسے اتنا خود مختار اور ضدی بنایا ہے کہ اب وہ تمہیں بھی اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم سے صلح مشورہ کرنا ضروری سمجھے۔ میر غضنفر اور دونوں کے بیچ میں بول پڑے۔ اولاد کو اتنا بھی سر پر نہیں چڑھانا چاہیے کہ وہ آپ کو ہی لے ڈوبے۔ اگر خدا نخواستہ آج کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار تم دونوں ہی ہوگے۔ میر غضنفر بنا لگی لپٹی انہیں آئینہ دکھا رہے تھے۔ میر جعفر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ فائزہ بیگم بھی آج بیٹے کے خلاف بولے جانے پر ہمیشہ کی طرح تلملائی نہیں تھی، نہ ہی پلٹ کر کوئی جواب دیا تھا، وہ خاموش سی ہو کر رہ گئی۔ میر سبطین پاس پڑے صوفے پر بیٹھا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے ہوئے تھا۔ من، اس کے سیل فون پر کال آئی، سکرین پر نظر دوڑاتے ہی وہ اٹھ کر لیونگ روم سے باہر نکل گیا۔ مختوم شاہ، تم کہاں ہو؟ میر سبطین نے کال ریسیو کرتے ہی سوال کیا۔ میں حویلی میں ہی ہوں، مختوم شاہ کی آواز ابھری۔ ہمیں مورچوں کی طرف جانا چاہیے اور ان دونوں کو سمجھا بجھا کر اس ظلم کو روکنا چاہیے۔ میر سبطین فکر مندی سے گویا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے سمجھانے سے وہ رک جائیں گے؟ وہ دونوں سمجھنے سمجھانے کے دور سے بہت آگے نکل چکے ہیں،
اب واحد حل یہی رہ جاتا ہے کہ ہم پولیس کی مدد لیں اور انہیں مزید خون خرابے سے روکیں، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مکتوم شاہ نے مدبرانہ کہا، خود سے تو پولیس نے کوئی ایکشن لینا نہیں ہے، کوئی بھی ان دونوں کے معاملے میں ہاتھ ڈالنے اور گاؤں میں قدم رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میر سبطین سوچتے ہوئے بولا، اس کے لیے میں اپنی چند خاص دوستوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں جو پولیس کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ان کو ساتھ شامل کر کے اس سنگین مسئلے سے بآسانی نپٹا جا سکتا ہے۔ مکتوم شاہ نے اسے لاحِ عمل سے آگاہ کیا، یہ طریقہ زبردست رہے گا، تم ان سے رابطہ کرو، پھر ہم سب ساتھ ہی وہاں پہنچیں گے۔ جعفر انکل وہاں پہنچنے کے لیے بے صبر ہو رہے ہیں، تب تک میں ان کو کسی بھی طرح روکتا ہوں۔ میر سبطین اس کے طریقہ کار سے مکمل متفق تھا۔ اوکے۔ مکتوم شاہ کال ڈسکنیکٹ کرتے ہی پولیس افسران سے رابطہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے کئی جگہوں پر تفصیلاً گفتگو کرنے کے بعد مطمئن سا ہو کر ایک گہری سانس فضا میں خارج کی۔ میر سجاول اور اس کے کارندے بغیر تعطل کے اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ چونکہ اس کے پوری پلاننگ سے اٹیک کیا تھا، اس لیے وہ کسی بھی قسم کی بدحواسی کا شکار نہیں تھا، جبکہ معظم شاہ جو پہلے ہی نادم و شکست خوردہ تھا، اس اچانک حملے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی اس کا نشانہ چوک رہا تھا تو کبھی اس کی ذہنی روح بھٹک جاتی اور وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا۔ نشے کی زیادتی بھی اسے کمزور کر رہی تھی۔ اس کا دل و دماغ عروش اور اپنے ہونے والے بچے میں الجھا ہوا تھا۔ اس وقت اسے میر سجاول کو مات دینے سے زیادہ ان دونوں کی فکر ستا رہی تھی، مگر پھر بھی اپنی جان میں وہ بھرپور مقابلہ کر رہا تھا۔ دونوں طرف سے زبردست مقابلہ جاری تھا اور اب تو کافی خطرناک شدت اختیار کر گیا تھا۔ میر سجاول کے پاس بندے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ معظم شاہ پر بھاری پڑ رہے تھے۔ معظم شاہ بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ڈٹا ہوا تھا، مگر اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے زیادہ گولیاں لگ چکی تھیں اور تواتر سے خون بہنے کی وجہ سے اب نقاہت طاری ہونے لگی تھی، جبکہ میر سجاول نے اپنے بچاؤ کا زبردست بندوبست کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی ایک یا دو گولیاں اسے چھو کر گزری تھیں، مگر ایک گولی اس کے بازو میں بھی لگی تھی۔ میر سجاول کی گن سے نکلنے والی گولی شاہ کے سر سے گزری اور وہ وہیں بے جان ہو کر گر پڑا۔ اس کے کارندے بھی ہاتھ روک کر اس کی طرف بھاگے تھے۔ سامنے یکدم خاموشی چھا جانے پر میر سجاول نے بھی ذرا دم لیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا سفید شفاف چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر ہاتھ سے اپنا بایاں بازو پکڑا اور زخم کا جائزہ لیا، تبھی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس سائرن پر میر بری طرح چونک پڑا۔ پولیس نے اسپیکر میں دونوں گروپس کو ہتھیار ڈال دینے اور گرفتاری دینے کی وارننگ دی۔ ساجد، پولیس یہاں کس کی اجازت سے پہنچی ہے؟ وہ بلند آواز میں دھاڑا۔ میر سائیں، مجھے کوئی خبر نہیں، میں تو آپ کے ہی ساتھ ہوں، وہ منمنایا۔ یقیناً معظم شاہ نے گھبرا کر پولیس کی مدد لی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، اس کی طرف سناٹا بھی چھا گیا، اس کی کوئی تیاری نہیں تھی اور اس کے پاس بندے بھی کم تھے، اس نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ بکواس مت کرو، وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میر نے اسے جھڑکا۔ میر سجاول، معظم شاہ اپنے آدمیوں سمیت باہر آ جائے ورنہ مجھے مجبوراً کارروائی کرنی پڑ جائے گی۔ آپ دونوں جو کر رہے ہیں وہ سراسر غیر قانونی ہے۔ پولیس افسر نے ان دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا۔ میر سجاول نے چند لمحے سوچا، پھر گن ہاتھ میں تھامے مورچے سے نیچے اتر آیا۔ وہ گیٹ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ آپ نے کس کی اجازت سے میرے علاقے میں قدم رکھا ہے؟ اس نے بے خوفی سے آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ہمیں اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال ہمیں کمپلین کی گئی تھی، اس لیے ہم نے یہ اسٹیپ لیا۔ پولیس آفیسر نے اس کی پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ میر سبطین اور مکتوم شاہ کی مشترکہ کوششوں سے پولیس نے کارروائی کرنے کی ہمت کی تھی، وگرنہ وہ اس معاملے میں پڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میر سجاول، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کتنا خون بہہ رہا ہے؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ یہ بکیڑا کھڑا کرنے سے پہلے تم کم از کم ایک بار مجھ سے مشورہ تو کر لیتے، وہ گلوگیر آواز میں بولے۔ میر جعفر بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ گاڑی میں سے ہی انہوں نے میر کا زخمی بازو دیکھ لیا تھا۔ قریب پہنچتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر رو پڑے۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، ٹھیک ہوں میں، یہ معمولی سا زخم ہے، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، آپ بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس نے زخم کی طرف دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ پولیس آفیسر اب جگہ کا جائزہ لے رہا تھا، تبھی کچھ سپاہی اور معظم شاہ کے آدمی اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ شاہ، آنکھیں کھولو۔ مکتوم شاہ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ تم دیکھو اسے، جگاؤ۔ صفدر علی شاہ اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ مکتوم شاہ اور وہ ایک ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ تم تو ڈاکٹر ہو، تم اس کا چیک اپ کیوں نہیں کرتے؟ چیک کرو، مجھے بتاؤ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ صفدر شاہ پر دیوانگی طاری ہو رہی تھی۔ مکتوم شاہ نظریں چرا گیا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس دشمنی پر، اس دشمنی کو یہیں ختم کرتا ہوں، بس مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے۔
मखदूम शाह से बोलो आंखें खोले, बस एक बार मुझसे बात करे। वो बेबसी से हाथ जोड़े बोला। मखदूम शाह की आंखों से कतरे गिरने लगे। उसने लब भेंट कर सफदर शाह को गले से लगा लिया। बाबा साईं, मुझे जरताज से शादी करनी है। आप लोग आज ही मेरा रिश्ता लेकर उसके घर जाएंगे, क्योंकि मुझे इसी हफ्ते उससे शादी करनी है, मीर सजावल ने संजीदगी से कहा। मौज़म शाह से मुकाबला करते हुए मौत को एक बार फिर अपने बेहद करीब देखने पर दिल ने बड़ी शिद्दत से जरताज के साथ एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश की थी। जब उससे अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल नहीं था, मगर जरताज का चेहरा था जो सख्त तरीन हालात में भी दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। मीर ने उसी पल जिंदा बच जाने की सूरत में जरताज को दिलो जान से अपनी दुल्हन बनाने का फैसला किया। वो मीर जाफ़र और फ़ाइज़ा बेगम के सामने जरताज को बेआबरू करने का इतराफ़ कर चुका था। मीर हॉस्पिटल के बेड पर दराज था। मीर जाफ़र और फ़ाइज़ा बेगम उसकी पट्टी से लगे बैठे थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कहोगे तो आज ही चले जाते, वरना मेरा इरादा तो ये था कि जब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे तो जश्न के बाद पूरी तैयारी से जाते, मीर जाफ़र सोचते हुए बोले। फ़ाइज़ा बेगम शदीद इख्तिलाफ़ के बावजूद भी खामोश थीं, क्योंकि इन चंद महीनों में दूसरी बार उनका लाडला मौत के मुंह से बच कर लौटा था। वो ख्वाहिश के बावजूद भी उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती थीं, इसलिए खामोशी से मीर जाफ़र का मुंह तकने लगी। आप पूरी तैयारी शादी की कीजिएगा, फ़िलहाल आप बग़ैर तैयारी के उसका हाथ मांगने जाएं। उनकी तरफ से इनकार की तो कोई गुंजाइश बनती ही नहीं। आप उन लोगों को जल्द से जल्द की कोई तारीख दे दीजिएगा। मैं इस मामले में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं चाहता। वो बेहद ऑफ मूड में गोया था। अम्मा, आप भी कल से शादी की तैयारियां शुरू कर दें। उसके कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। निकाह वलीमे का ड्रेस और ज्वेलरी मैं खुद खरीदूंगा। बाकी सब कुछ आप देख लें, मगर ख्याल रखिएगा हर चीज़ उसकी शायान शान होनी चाहिए। वो तसव्वुर में जरताज के दिलकश सरापे पर नज़र जमाते हुए बोल रहा था। शायान शान, 2 टके की छोकरी कहाँ मेरे मत्थे लग गई। मीर की मोहब्बत भी न जाने क्यों इतना सब कुछ होने के बाद दोबारा जाग गई है। उस मनहूस मारी से अच्छी भली जान छूट गई थी, फिर उसके दिमाग पर सवार हो गई। उन्होंने तलखी से सोचा। उनकी तल सोच पर मुंह के जाविये भी बिगड़ रहे थे। अम्मा, सरताज को मैं अपनी बीवी बनाने जा रहा हूँ। बेहतर होगा आप भी पूरे दिल से उसे अपनी बहू तस्लीम कर लें। मैं पहले ही उसके साथ बहुत ज्यादती कर चुका हूँ, अब किसी और को उसे तकलीफ पहुँचाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। मीर ने उनकी सोच पढ़ने में एक लम्हा लगाया था। वो 2 टोक लहजे में बोला। मीर साईं, मैंने कब कुछ कहा है? मेरे लिए तो वो इतनी अजीज है जितनी कि तुम। मैं भला उसके साथ ज्यादती क्यों करूंगी? देखना, तुम उसे रानी बना कर रखूंगी। वो मीर के बिगड़ते तेवर फाँप कर लहजे में दुनिया भर का प्यार समोए मक्कारी से बोली। मीर साईं, तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी माँ जुबान की बुरी है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। जरताज को इतना ही प्यार और मान मिलेगा जितना कि तुम्हारी दुल्हन बनने वाली किसी भी दूसरी लड़की को मिलता। वैसे भी उसकी हैसियत तो और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो मेरे बेटे की पसंद है। मीर जाफ़र ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। आप अम्मा के तेवर देख रहे हैं? कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये मेरी और जरताज की शादी पर खुश हैं। वो उनके चेहरे पर नागवारी महसूस कर चुका था। वो खुश हो या ना हो, तुम तो खुश हो ना। बस बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। वक्त के साथ फ़ाइज़ा को भी एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जरताज की ज़िंदगी संवार कर तुम उस पर कोई एहसान नहीं करोगे, बल्कि ये उसका हक है। तुम्हारी वजह से ज़माने भर में जो उसकी ज़िल्लत और रुसवाई हुई है, अब तुम्हारी ही वजह से वो दोबारा सर उठाकर जी सकेगी। फ़ाइज़ा, तुम्हें भी अपने बेटे पर फ़ख्र होना चाहिए कि उसने नफ़रत और जज्बातियत में जो गलत कदम उठाया, अब वही कदम दुरुस्त सिमत में बढ़ रहा है। अगर तुम सरताज के दुख की गहराई को दिल से महसूस करोगी तो तुम्हें उसे बहू तस्लीम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तुम भी मेरी तरह इन दोनों के रिश्ते को दिल से कबूल कर लोगी। मीर जाफ़र उन्हें समझाने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे। फ़ाइज़ा बेगम ने अपना झुका हुआ सर उठाकर शोहर को शिकायती नज़रों से देखा। अरुष, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। इस हालत में मुझे तुम्हारी केयर करनी चाहिए थी, मगर मैं यहाँ बिस्तर पर पड़ा तुमसे खिदमतें करवा रहा हूँ। शाह उसका हाथ अपने हाथों में लेता हुआ गमगीन आवाज़ में बोल रहा था। अरुष बेड पर उसके पास ही बैठी हुई थी। डॉक्टर्स कुछ भी बोले, मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं अब दोबारा कभी चल सकूंगा। शायद यही मेरे बदतरीन गुनाहों की सज़ा है। वो अफसुर्दगी से गोया था। मीर सजावल की गन से निकलने वाली आखिरी गोली शाह के सर में लगने के बजाय उसके सर के ऊपर से गुजर गई थी। जिस्म में प्योस्त होने वाली गोलियां तो डॉक्टर्स ने निकाल ली थी, मगर एक गोली शाह के जिस्म को चीरती हुई बाहर निकल गई, जिसने शाह के आधे जिस्म को पैरालाइज्ड कर दिया था। वो इस तरह पैरालाइज्ड हुआ था कि डॉक्टर्स को भी उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा चल सकेगा।
مخدوم شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر پراعتماد لہجے میں اسے بہت جلد اپنے پیروں پر چلنے کی امید دلائی تھی، مگر اس کے پراعتماد لہجے میں چھپی نا امیدی معظم شاہ جیسے زیر ایک انسان سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ بلا کے دلیر اور نڈر شاہ کا دل سکڑ کر پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ شادی کے اولین دنوں میں ہر شوہر اپنی نئی نویلی دلہن کے ناز اٹھاتے نہیں تھکتا، زندگی کے ان سب سے خوشگوار دنوں کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنانے کی کوشش کرتا ہے، مگر میں نے ان دنوں میں تمہیں اذیتوں کے سوا اور کچھ نہیں دیا، تمہاری زندگی کے ان حسین دنوں کو تلخ یاد بننے پر مجبور کر دیا، اور اب معذور ہونے کے بعد تم پر مستقل بوجھ بن کر اذیت بھری زندگی دینے جا رہا ہوں، وہ شکستہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی خدمت تو مجھ پر فرض ہے، اللہ پاک نے آپ کی جان بخش دی، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ وہ شاہ کی بے بسی پر تڑپ اٹھی، وہ نرمی سے شاہ کے سینے کو سہلاتے ہوئے پرنم آواز میں کہہ رہی تھی، آنسوؤں کی لڑی اس کے گلابی رخساروں پر بہنے لگی۔ تم مجھ سے اتنی محبت کرنے لگی ہو؟ شاہ کی اداس آنکھیں یکدم چمک اٹھیں۔ عروج کے لیے لبوں سے اظہار کرنا تو محال تھا، اس لیے فقط اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ اگر میں مر جاتا تو تم کیا کرتی؟ شاہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عروج نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر آپ ایسی دل دکھانے والی باتیں کریں گے تو میں چلی جاؤں گی اور اماں کو یہاں بھیج دوں گی، آپ بلائیں گے بھی تو واپس نہیں آؤں گی۔ عروج نے خفگی سے اسے تنبیہ کی۔ نہیں کرتا، مگر مجھ سے دور جانے کی بات مت کرو، مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں تم ہر پل میری نظروں کے سامنے رہو۔ شاہ نے لبوں پر رکھی اس کی ہتھیلی چوم کر کہا، مجھے تمہاری حالت کا احساس ہے، مگر میں بہت مجبور ہوں، تم سے ایک پل کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتا، تمہاری چاہ نے مجھے خود غرض بنا دیا۔ وہ نہایت جذباتی ہو رہا تھا۔ شاہ، میں بالکل نارمل ہوں اور میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی، پلیز آپ میرے لیے خود کو پریشان مت کریں، بہت دعائیں کی تھی تب آپ کی زندگی کی نوید ملی ہے، میں خود بھی آپ سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ شاہ کے سینے پر رکھ دیے۔ شاہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عروج کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا اور اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ عروج، تم اگر پہلے والی عروج ہوتی تو آرام سے میرے ساتھ اس بیڈ پر ایڈجسٹ کر لیتی، مگر اب تو یہ ناممکن ہے۔ شاہ نے عروج کے صحت مند سراپے پر بھرپور نگاہ ڈال کر شرارت سے کہا۔ عروج بلش کرنے لگی۔ چلو خیر ہے، میں تھوڑی جگہ بنانے کی کوشش کروں گا، پھر ہم سب ایک ساتھ اس بیڈ پر سو سکیں گے۔ اس کا اشارہ عروج کے اندر موجود وجود پر تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں صوفے پر سو جاؤں گی، آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ فضول حرکتیں کرنے کے بارے میں سوچیں۔ عروج رخ موڑے دھیمے سے بولی، جھکی پلکیں لرز رہی تھیں۔ کیوں یار، تم نہیں چاہتی ہم تینوں ساتھ سو سکیں؟ ویسے بھی یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، یہ جناب دنیا میں آگے تو میں ہرگز بھی اسے ہم دونوں کے بیچ میں نہیں آنے دوں گا۔ شاہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا، آپ کو ابھی سے اس کے بیر ہو گیا ہے؟ ابھی تو وہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں۔ عروج کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے ہر اس چیز سے بیر ہے اور ہمیشہ رہے گا جو میرے اور تمہارے بیچ میں آنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ میری اپنی اولاد کیوں نہ ہو، شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس بار عروج کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی، اب اسے شاہ کی دیوانگی تقویت پہنچانے لگی تھی۔